نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دین کے احکام میں 40 احادیث حفظ کر کے میری امت پر پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو فقیہ اور عالم بنا کر اٹھائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے شخص کا میں سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ تو اس ویڈیو میں 40 احادیث آپ سے شیئر کروں گا جو انتہائی مختصر اور آسان ہوں گی اور اردو ترجمے کے ساتھ ہوں گی۔ اگر ہم ان احادیث کو یاد کر لیں گے تو اللہ کے نبی کی اس بتلائی ہوئی عظیم فضیلت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ہم 4 احادیث بھی اگر روزانہ کی بنیاد پر یاد کریں تو انشاءاللہ العزیز 10 دنوں میں ہماری 40 احادیث مکمل ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہم ان احادیث کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا عین عبادت ہے۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ حدیث نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ حدیث نمبر 5، اللہ کے نبی کا پاک فرمان ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 6، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ حدیث نمبر 7، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ حدیث نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشفعوا فلتؤجروا، اچھے کام کی سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا۔ حدیث نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ حدیث نمبر 14، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ حدیث نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأکلن احد منکم بشمالہ، تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے۔ حدیث نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ حدیث نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی،
تم اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ حدیث نمبر 20۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 21۔ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے، صلۃ الرحم تزید فی العمر، رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ حدیث نمبر 22۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس شخص کے پاس میرا مبارک نام لیا جائے، میرے نام کا تذکرہ کیا جائے، وہ مجھ پر درود بھیجے۔ حدیث نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حدیث نمبر 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو۔ حدیث نمبر 25۔ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حدیث نمبر 26۔ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حدیث نمبر 27۔ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس سے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ حدیث نمبر 28۔ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 29۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے جائز کاموں میں ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ حدیث نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 31۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز وجل بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی خیر اور بلائی کے کام کی رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 33۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 36۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان
بنیادی فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ حدیث نمبر 37، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ حدیث نمبر 38، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 40، سئل النبی اج الاعمال افضل قال الصلاۃ لاول وقتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ الحمدللہ ہماری 40 احادیث مکمل ہو گئیں اور آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ بالکل آسان اور چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، اگر ہم ان کو دل کی لگن کے ساتھ یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم ان کو یاد کر سکیں گے۔ تو اس ویڈیو کو خود بھی سیو کیجئے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اللہ کے نبی کے پاک فرامین کو یاد کر کے آخرت میں کامیابی حاصل